سنه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ اور جس عمارت کو انہوں نے بنایا گرنے کے خطرے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، سوا اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ بے حد جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ منافقین کی جو انہوں نے مسجد زرار بنائی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا ذکر فرمایا کہ ہمیشہ ان کے دلوں میں یہی خوف رہا کہ کہیں ہمارا راز کھل نہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ بنائی تو اس مقصد کے لیے تھی کہ کفر اور الحاد اور ہماری منافقت برقرار رہے گی، لیکن اللہ کے نبی سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول نے جب ان کو حکم دیا کہ مسجد گرا دی جائے صحابہ کرام کو، تو ان کا بغض اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب یہ بڑی تفصیل کے ساتھ منافقوں کی حجب چل رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کے اندر سورۃ النساء کی 146 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ منافق کی جو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ خصلت بد کا ذکر فرمایا، پہلی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے۔ کائنات میں بندہ ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا، وہ نماز میں ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی منافق کے اوپر نماز بڑی بھاری ہے۔ دو نمازیں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز، ایک عشاء کی نماز اور دوسری فجر کی نماز، یہ منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز۔ رمضان مبارک میں آپ اندازہ کیجئے کیا صورتحال تھی، اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ نمازوں کی ہم نے کیا صورتحال ہے۔ پھر یہ اتنا خوفناک یہ خصلت ہے منافقت۔ میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورۃ النساء کی 145 نمبر آیہ مبارکہ فرمایا کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکے جائیں گے تو ہرگز ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یہ سنن نسائی شریف میں 5024 نمبر پر روایت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ النفاق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کے پکے منافق کی تین علامتیں، پکے منافق کی تین علامات۔ پہلی، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے یا اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے گا۔ سنن نسائی شریف کے اندر 5023 نمبر پر ایک روایت موجود ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ من کن فیہ کان منافقا او کانت فیہ خصلۃ من الاربع کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ منافق کی آقا جی نے 4 نشانی بیان فرمائی، اور فرمایا من کن فیہ کان منافقا، جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، او کانت فیہ خصلۃ من الاربع، یا اس میں کسی ایک نشانی کا پایا جانا، وہ اس میں سے اگر ایک بھی کسی کے اندر پائی گئے تو یہ علامات نفاق میں سے۔
پہلی اذا حدث کذبا، جب بولے جھوٹ بولے، و اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، و اذا عاہد غدر، جب پکے وعدے کریں تو کوئی وعدہ پورا نہ کرے، و اذا خاصم فجر، اور جب وہ جھگڑا کرے تو پھر گالم گلوچ کرے۔ گالی دینا ایمان والے کی علامت نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن و حدیث سے چند نفاق کی علامات دیکھی ہیں۔ یہاں پر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے 4 علامات ارشاد فرمائی۔ دیگر احادیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں تو میں اگر خلاصہ اس کا عرض کر دوں آپ کو، تو پہلی نشانی منافقت کی، جھوٹ بولنا، دوسری وعدہ خلافی کرنا، تیسری امانت میں خیانت کرنا، چوتھی دھوکہ دینا۔ لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے لیا نا اور بڑے ہم وہ ہو گئے، بڑے ہم کامیاب ہو گئے کسی کو دھوکہ دے کر ہم اور نہیں، دھوکہ دینے والا کامیاب نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی آخرت میں حصہ کوئی نہیں رکھا ہوا، جہنم میں بھی سب سے برے ترین طبقے میں جائے گا۔ پانچویں، ظاہر میں نیکی باطن میں فاسد، تو میاں حاجی اندرو شیطان۔ چھٹی، اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی نماز روزہ، ان سے ان کی بیچاروں کی جان نکلی رہتی ہے۔ ساتویں، فتنہ پرور ہوگا، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، یہی کام کرتا رہے گا۔ پھر آٹھویں جو سب سے خطرناک ترین اس کی علامت ہے، علم کی آڑ میں گمراہی پھیلائے گا، یہ سب سے خطرناک ترین علامت، علم کی آڑ میں۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ وہ لوگ بڑے اپنے آپ کو نا صوفی ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ بابا پاک وہی ہے جس کو میرا رب پاک کرے، اور کسی کے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی کل قیامت والے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر نوواں، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، لوگوں کو پہلے گرویدہ بنانا، پھر اپنے تمام تر مذموم جذبات، اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور ان کے جذبات سے کھیلنا۔ 10ویں، امت میں تفرقہ پیدا کرنا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران کے اندر 103 نمبر آیت مبارکہ۔ ریاکاری اور دکھاوے کی عبادت کرے گا، اخلاص والی عبادت کوئی نہیں۔ 12ویں، دین کو دنیا کے بدلے بیچے گا، اور میرے مالک نے سورۃ الرعد میں 20 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک کل یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سب سے برا ترین شخص کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 چہرے والا شخص ہو۔ ایک قوم کے پاس اس کا ایک چہرہ ہوگا، دوسرے قوم کے پاس دوسرا چہرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔